الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العلماء وخير الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم منبه القلوب نبه قلوبنا بالقرآن. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دنیا کائنات کے اندر رہنے والا ہر انسان
چاہے وہ جس مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھنے والا ہے، بلکہ جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے، چاہے مذہب اسلام سے ہے، چاہے مذہب عیسائیت سے ہے، یہودیت سے ہے، ہندو مت سے اس کا تعلق ہے، جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان ہے، وہ کبھی بھی اپنی زندگی ایک نہج اور ایک طریقے پہ نہیں گزار سکتا، یا اس سے بھی سادہ الفاظ کہیں کہ کوئی بھی انسان اس کی زندگی کبھی بھی ایک حالت پہ نہیں گزر سکتی۔ زندگی میں حالات و واقعات ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی زندگی میں خوشحالی آ گئی اور کبھی دکھوں نے آ گھیرا، کبھی خوشیاں ہی خوشیاں اور کبھی تکالیف ہی تکالیف، کبھی مال و دولت کی فراوانی ہی فراوانی، اور کبھی ایسا وقت آ گیا کہ ایک ایک کوڑی کو ترسنے لگا۔ تو غرض یہ کہ کوئی بھی انسان جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے، وہ اپنی زندگی کو ایک حالت میں اور ایک فرمایا یہ زندگی کے حالات ہیں جو لوگوں پہ گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی کسی پہ خوشیاں ہی خوشیاں اور کبھی کسی کی زندگی میں غم ہی غم، کبھی اس حد تک دولت کی فراوانی کے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کاؤنٹ اور گنتی کرنے کے لیے لوگ کم پڑ جاتے ہیں، اور کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ غرض ہر انسان کی زندگی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے۔ ہر وقت میں فکر اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان، وہ چاہے دکھ میں ہے، چاہے سکھ میں ہے، چاہے خوشی میں ہے، چاہے غم میں ہے، اس کی زندگی خوشی میں ہے تب، اس کی زندگی غموں میں ہے تب، جس نہج میں بھی وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی کسی نہج پر اور کسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت نہیں لکھی جاتی۔ ایک بندہ مسلمان ایسا ہے، ایک بندہ مسلمان ایسا ہے، ایک مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والا خوش قسمت انسان ایسا ہے، ہمیں جس کی خوشی آئے تب بھی، اس پر غم آئے تب بھی، ہر حالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں لکھی ہیں۔ صرف ایک مسلمان کے ساتھ یہ مذہب اسلام کی برکت ہے، اس کو ماننے والا چاہے وہ خوشی میں ہے، چاہے وہ دکھ میں ہے، جس حالت میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں اس کے مقدر میں کی ہیں۔ کیسے؟ حدیث پاک سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عجبا لامر المومن، الفاظ سنیے گا، عجبا لامر المومن، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا بڑا عجیب معاملہ ہے، اور یہ عجیب معاملہ فرمایا صرف اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے ساتھ رکھا ہے، اس مومن کے علاوہ اور کس سے اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب معاملہ نہیں کیا۔ کون سا؟ فرمایا ان اصابتہ ضرہ، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، صبر،
صبر کرتا ہے، اور جب اس کو خوشی ملتی ہے ان اصابت صبر، اور اس پر شکر کرتا ہے، صبر کرے گا تب بھی عبادت، شکر کرے گا تب بھی عبادت۔ تو یاد رکھیں میرے دوستو، ہم سب نے مذہب اسلام الحمدللہ قبول کیا۔ ہم تو شروع سے ہی، پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا اور مسلمان بنایا۔ یہ جو مذہب اسلام ہے، اور میرے پیارے پیغمبر کی امت میں، اور پھر امتی ہونے کے بعد آپ کا کلمہ نصیب ہونا، مذہب اسلام کا قبول کرنا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت عظمی ہے کہ دنیا کائنات کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں یہ نعمت، اس کا پھر بھی پلڑا جو ہے وہ زمین کے ساتھ جھوٹ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے، اور ایسے نہیں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین وہ مذہب اسلام ہے۔ اور آگے کیا فرمایا فتح اس پر آخری حج کے موقع پر وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ میں رب کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہارے لیے مذہب اسلام پسند کی ہے، کسی اور نے نہیں، یہ رب نے پسند کی ہے۔ جو رب کی پسند کو اپنی پسند بناتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا فرمائے، خوشی ہے تب بھی، غم ہے تب بھی، دکھ ہے تب بھی، سکھ ہے تب بھی، اور میں جس حالت میں بھی وقت گزارے گا بس دو کام کرنے ہیں، خوشی آئیے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور دکھ ہے صبر کرنا ہے۔ اور میں یہ جو دو کام کرو گے، اور میں جتنا صبر کرتے جاؤ گے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتا جاؤں گا، ادھر سے شکر کرتے جاؤ گے، شکر کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر میں اللہ تعالیٰ تمہیں بے شمار نیکی عطا کرے گا۔ کتنا آسان معاملہ ہے، کتنا آسان معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کس کے لیے؟ بندہ مسلم مومن کے لیے۔ حالانکہ زندگی تمام تر لوگوں کی گزرتی ہے، چاہے جس مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے اس سے اس کی زندگی تو گزر ہی رہی ہے، لیکن ایک مسلمان، اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ بیت اللہ شریف کو ایسے مخاطب کر کے فرمایا بیت اللہ انت اعظم حرمۃ من اللہ، انت اعظم حرمۃ من اللہ۔ تیسری دفعہ فرمایا نا، صحابہ کرام متوجہ ہوئے، بیت اللہ تیری اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے۔ جب صحابہ کرام متوجہ ہوئے نا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تیری عظمتیں اپنی جگہ پہ، تیری عزت اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کے ہاں جتنی ایک غریب مسلمان کی عزت ہے اس کا تو بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی اچھا جی، تو اب واپس آ جائیں اصل بات۔ زندگی کے اندر دو حالات ہیں، صبر دکھ کے موقع پہ، شکر خوشی کے موقع پہ، دونوں کو اللہ نے قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ 25ویں پارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، صبر وغفر، جو بندہ مومن دو کام کرتا ہے، تکلیف پہ صبر کرتا ہے اور دوسروں کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے ان سے درگزر کرتا ہے، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑے طاقت والے کام ہیں، یہ بڑے ہمت والے کام ہیں جو صبر کر لیتا ہے۔ جو انسان ہر دکھ آیا، ہر تکلیف آئی، اس پہ صبر کیا، اس نے وابیلا نہیں کیا، بے صبری کا اظہار اور مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ صبر سے وقت گزارا۔ اسے میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دکھ کے اندر، تکالیف کے اندر زبان سے طرح طرح کے بکواسات نکالتا ہے، زبان سے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، فرمایا سن لو لوگوں، تکلیف پہ صبر نہ کرنے والا
اس کا میں پیغمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا فلیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے دکھ اور تکالیف میں اپنے چہرے کو پیٹا اور اپنے گریبان کو پھاڑا، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور طرح طرح کے جاہلیت والے بکواسات زبان سے نکالے، سن لو فلیس منا، ایسے آدمی کا میں پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں راستے سے، ایک عورت ہے جو بڑے دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام اس کی پیٹھ پیچھے کی طرف سے گئے اور پیچھے سے کھڑے ہو کے فرمایا حوصلہ اور صبر کر، کیوں اتنا زیادہ واویلا کر رہی ہے، کیوں اتنا زیادہ شور مچایا ہوا ہے؟ اب عورت کو پتہ نہیں ہے پیچھے بات کرنے والا کون ہے۔ آگے سے کہتی ہے اگر تیرا جوان بیٹا فوت ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتی کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا، رو نہیں تو اور کیا کروں، بویلا نہ کروں تو اور کیا کروں۔ صحابہ کرام ساتھ ہیں، انہوں نے بتایا تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ بتایا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر تو دوڑی دوڑی آپ کے پاس آئی، آ کے معافیاں مانگ رہی ہے، کہتے یا رسول اللہ معاف فرمائیے گا، مجھے معاف کیجیے، میں نے اب صبر کر لیا ہے۔ سنیے گا میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس، آپ نے فرمایا او اللہ کی بندی، اب تو صبر کرنا تیری مجبوری ہے، اب تو تمہیں صبر کرنا ہی کرنا ہے۔ اصل میں صبر وہ ہوتا ہے جب تکلیف آپ کو پہنچی ہے اسی وقت صبر کر لینا، اسی وقت زبان سے یہ کہہ دینا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ سارا کچھ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام جس وقت آئے نا آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ تیرے صحابہ تیرے پاس آ رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں، ذرا ان کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اعلان کر کے فرما دے، مت تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ ہم ایمان قبول کریں گے اور ایمان کے بعد ہمیں فوراً تخت شاہی پہ بٹھا دیا جائے گا، ہمیں فوراً خوشیاں مل جائیں گی، ہماری زندگی جناب خوشحالی کے اندر بھر جائے گی۔ انہیں اعلان کر کے بتا دے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں نے تمہیں ضرور آزمانا ہے، میں نے تمہاری ضرور آزمائش کرنی ہے، اور آزمائش بھی کیسے ہوگی؟ من الخوف، کبھی دشمن کی طرف سے خوف تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا، والجوع، بھوک مسلط کروں گا، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری اولاد کو جناب ظلم کرواؤں گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری چمڑیاں اتاری جائیں گی، تمہاری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوگا، پھلے پھولے باغات ہوں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جناب بھیجوں گا آندھی اور سب کچھ ختم کر کے رکھ دوں گا۔ آلیو سن لو یہاں جناب بنی بنائی چیزیں ملنے والی نہیں ہے، بلکہ پہلے تمہارے اوپر امتحانات آئیں گے، پہلے تمہیں کندن کیا جائے گا، اگر آنا چاہتے ہو تو پھر اس طریقے آؤ تو ٹھیک ہے، مگر نہ ابھی سے واپس چلے جاؤ۔ صحابہ کرام نے آیت سنی، آگے سے جواب دیا یا رسول اللہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کو جواب دیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او میرا رب، پوچھنا تو تب ہوتا ہے جو کسی اور کی چیز ہوتی ہے، یہ جان بھی تیری ہے، اگر تو اپنی دی ہوئی جان دے کے
دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے یہ امتحانات میں، یہ آنے والی آزمائشوں میں جب اتنے زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ بھی اعلان کرتا ہوں بشیر الصابرین، میرے پیارے ان کو خوشخبریاں سنا دو۔ اور خوشخبریاں بھی کس چیز کی؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میرے پیارے میں اعلان کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی تیرے صحابہ کے لیے، میں اللہ تعالیٰ تیرے صحابہ پہ درود بھیجتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ تیرے صحابہ پر رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، میں اعلان کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ہدایت دی گئی بلکہ ہدایت کے روشن مینار بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ امتحانات تو آنے ہی آنے ہیں، یہ امتحانات نے تو لازمی آنا ہے۔ اگر آپ سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دیں جتنے بھی ایمان قبول کرنے والے ہیں انہیں فرما دیجئے تم اگر یہ خیال لے کہ ذہن میں آ رہے ہو نا کہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے ہمیں امتحانات میں نہیں ڈالا جائے گا، فرمایا یہ خیال سب ذہن سے نکال دو۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا سمجھتے ہو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نا وهم لا یفتنون، کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں بلکہ جتنا میں اللہ تعالیٰ کے قریب آؤ گے میں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ امتحانات میں مبتلا کروں گا، اتنا زیادہ تمہیں کندن کیا جائے گا۔ دیکھو نا صحابہ اکرام کی زندگیاں، دیکھو نا صحابہ اکرام کا لاہ عمل، یقین جانے اور پھر اپنے ایمان کو تھوڑا ان کے ساتھ جناب تقابل میں لے آؤ، تھوڑا کمپیریزن کرو، تقابل کرو، پھر پتہ چلتا ہے ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں۔ پہلا صحابی میرے پیارے پیغمبر کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی بھی پہلا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا علن اعلان تبلیغ کرنے والا بھی پہلا آدمی ابوبکر صدیق ہے۔ ایمان قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں بیت اللہ شریف میں جا کے علن اعلان اللہ کا پیغام سناؤں۔ میرے پیارے پیغمبر منع فرماتے ہیں ابوبکر ابھی وہ حالات نہیں ہیں، ابھی اتنی طاقت اور پاور نہیں ہے، حوصلہ کر۔ فرمارس کرتے یا رسول اللہ صبر نہیں ہوتا، اپنی طرف سے میں بات پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف میں تشریف لے آئے، آ کر تمام تر قریش مکہ موجود ہیں، ان کے سامنے اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کا یہ مقام تلاوت فرمانا شروع فرمایا الرحمن، اور لوگوں تم کس کو پکار رہے ہو، کس کی طرف جا رہے ہو؟ آؤ میں تمہیں ایک ایسی ذات کا پتہ بتاتا ہوں جس کی صفت ہے الرحمن، ساری کائنات پہ رحمتیں کرنے والا ہے، اس نے رحمت کی ہے، تمہارے اندر اپنا آخری پیغمبر مبعوث فرمایا ہے، آ جاؤ اس کا پیغام سن لو، لا الہ الا اللہ، اس ایک اللہ کی بات مان لو، اس ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ جیسے ہی زبان سے الفاظ نکالے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کیا ہوا، کس بات کا سامنا کرنا پڑا ذرا دیکھیے گا۔ سارے قریش مکہ، ابو جہل بھی، عتبہ شیبہ ربیعہ، بڑے بڑے سردار آ گئے، آ کے کہتے ہیں تو تو ہمارے خاندان کا آدمی ہے، تو تو ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، تو بھی اس پیغمبر کا جناب پیغام پہنچانے والا بن رہا ہے، پہلے ہم آپ سے نپٹ لیتے ہیں۔ آگے مارنا شروع کر دیا حضرت ابوبکر صدیق کو، اتنا مارا اپنی طرف سے لو لہان کا
کر کے قتل کر کے چلے گئے، اور جاتے جاتے یہ کہہ کے گئے دیکھ لیجئے اگر بچ جائے تو اس کی قسمت، اور اگر بچ نہ سکے تو صبح بتا دینا، اس کو دفن کر دینا ہے۔ ہم نے ایک پتھر تو راستے سے ہٹ گیا ہمارے، ادھر اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی ان کے والدہ اور ان کے والدائے اور آ کر انہیں اٹھایا اور گھر لے گئے۔ ساری رات آپ کی والدہ محترمہ دودھ کا پیالہ لے کے حضرت ابوبکر صدیق کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے ابوبکر ذرا بات تو کرنا، میری طرف تو دیکھنا، دیکھ تیری والدہ تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ رات کے آخری پہر میں آنکھ کھلی ہے، جیسے ہی آنکھ کھلی سب سے پہلا لفظ جو ابوبکر کی زبان پہ آیا، کہتے ہیں این محمد، اے میری ماں بتا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، کیف الحال، ان کا حال کیا ہے؟ اور ماں سر پیٹ کے رہ گئی، کہتے ابوبکر جس کی وجہ سے جسم لہولہان کروایا اسی کا پوچھ رہا ہے، چھوڑنا اس کو اور زیادہ ظلم کا نشانہ بنے گا، یہ دودھ پی اور اپنی صحت کا خیال کر۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اماں جی کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک اپنے محبوب کو دیکھوں گا نہیں، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو بڑے بڑے دکھ تکالیف سہ جاتی ہے اولاد کے پیچھے۔ اب ماں نے ام جمیل کو بلایا ہے، کہتے ہیں بیٹا ہے ضد کر رہا ہے، آپ کو پتا ہوگا اللہ کے پیغمبر کیا کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں مقیم تھے، وہاں کا مطلب قیام فرمایا تھا میرے پیارے پیغمبر نے۔ رات کی تاریکی ہے، حضرت ابوبکر صدیق ایک ہاتھ اپنی ماں کے کندھے پہ، دوسرا ہاتھ حضرت ام جمیل کے کندھے پہ، جا رہے ہیں اللہ کے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ حالت کیا تھی؟ حضرت ابوبکر سے چلا نہیں جاتا، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسٹتے جا رہے ہیں۔ دار ارقم میں پہنچے، میرے پیارے پیغمبر حضرت ابوبکر کو دیکھا اور اٹھ کے استقبال فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا استقبال فرمایا اور قریب آ کے حضرت ابوبکر کو گلے لگایا اور گلے لگا کے پوچھا ابوبکر سنا اب کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر فرماتے یا رسول اللہ کعبہ کے رب کی قسم ہے آپ نے سینے سے لگایا اللہ نے ساری تکالیف دور فرما دی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے انہوں نے صبر کیا، انہوں نے تکالیف پہ امتحانات پہ، ہمارا کیا گیا ہے؟ ہمیں تو جناب چوری کی طرح اسلام مل گیا، ہمیں تو مٹھائی کی طرح پلیٹ میں رکھ کے مل گئے اسلام۔ ذرا ان سے پوچھئے قدر یقین جانے اتنے زیادہ صحابہ کرام پہ مظالم اور پھر ان کے صبر، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، صحابہ کرام کی عظمت پہ ایک کتاب لکھی گئی، 8000 سے زائد صحابہ کرام کے واقعات اس میں صاحب مصنف کتاب جو ہے وہ لکھتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی محفل میں آپ کے ایک صحابی آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، فرمایا حالت کیا ہے؟ مکہ کے باہر ایک علیحدہ قصبہ ہے، وہاں زندگی گزار رہا ہے، والد فوت ہو گیا، چچا کے ساتھ ماں نے نکاح کر لیا اور اپنی ماں کے ساتھ چچا کے زیر نگیں رہ رہا ہے، لیکن چچا پورے علاقے کا نمبردار ہے، پورے علاقے کا چودھری ہے اور چودھری کا بیٹا بھتیجا بڑی ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے۔ ایک دن گھر کے اندر باتوں میں پتہ چل گیا کہ مکہ میں ایک یتیم ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہوں، کہتے میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا چلو یار پتہ تو کرتے ہیں، دیکھیں وہ بھی یتیم ہے میں بھی یتیم ہوں، جا کے پتہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے سچا ہو تو میں اس پہ ایمان ضرور لے آؤں گا۔ اب حالت آ رہا ہے، سر پہ بڑا بہترین قسم کی پگڑی باندھی ہوئی ہے، پاؤں میں غصہ ہے، اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا ہے اور میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں آیا، پوچھتے مکہ میں آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی ہے، پوچھا بتا کس طرح آنا ہوا؟ کہتے محمد الرسول اللہ سے ملنا ہے، وہ یتیم بچہ جس نے جناب
اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اسے کہا جس راستے پہ میں جا رہا ہوں تو بھی میرے پیچھے پیچھے آنا، اور اگر کوئی دیکھ لے تو آہستہ سے راستہ تبدیل کر لینا، یہ نہ ہو کہ آپ کی طرف آپ کے دشمن آئے اور آپ کو تکلیف پہنچائے۔ باہر کے اللہ کے پیارے پیغمبر کی محفل میں جیسے ہی پہنچائے دور کھڑا ہوا ہے، اور دور کھڑا ہو کے اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، کوئی زبان سے لفظ نہیں بولا۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں او اللہ کے بندے اتنا دور کیوں کھڑا ہوا ہے، میرے قریب آ جا، تو کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ وہیں سے کھڑے ہو کے کہتا ہے او یتیم بچے، اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے، مجھے لوگوں کا نہیں پتا، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے جو اتنا خوبصورت چہرہ ہے یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے نام رکھا اس کا عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کی محفل سے جانے لگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ خیال کرنا پتہ نہ چلے کسی کو کہ آپ مسلمان ہو گئے۔ نازک طبیعت کے مالک کو کتنی نزاکت اور لطافت ہے، خیال کرنا ظلم برداشت نہیں کر پاؤ گے، پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ آپ واپس چلے گئے، لیکن جب گھر واپس گئے حالت تبدیل ہو گئی ہے۔ چچا اور والدہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ کی حالت یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام آتا ہے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتا ہے، اور ساتھ میں اگر لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، اور اگر بیٹھا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر چل رہا ہے تو رک جاتا ہے، اور اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جاتا ہے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کا نام سن کے ادب کرتا ہے حضرت عبداللہ۔ 1 2 4 5 دن تو گزر گئے، کچھ عرصہ 2 4 مہینے والدین ماں اور چچا نے اس کو نوٹ نہ کیا، لیکن آہستہ آہستہ نوٹ کرنا شروع کیا۔ اور ایک دن چچا نے پوچھ لیا، کہتے ہیں ذرا سیدھی سیدھی بات بتا، وہ جو کچھ عرصہ پہلے تو مکہ گیا تھا کہیں تو اس پیغمبر پہ ایمان تو نہیں لے آیا، تو کہیں مسلمان تو نہیں ہو گیا؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اب میرا امتحان آ گیا۔ ایک طرف پیغمبر کا حکم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، دوسری طرف میرا امتحان ہے اگر سچ بولو تو چمڑی اتار لینی ہے۔ چچا نے کہتے میں نے تو ٹوک الفاظ میں کہا چچا جی سن، تیرے سارے ظلم اپنی جگہ پہ ہے، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن میں سچ کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سن تو ٹوک الفاظ ہے، میں جب گیا تھا اس دل سے میں اس پیغمبر پر کلمہ پڑھ کے آیا ہوں۔ اب کیا تھا؟ اب تو چچا نے لے لیا، اسے پکڑ لیا، ظلم شروع کر دیے۔ ادھر سے میرے پیارے پیغمبر مکہ میں آخری دن تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ نے حکم فرمایا ہجرت فرما کے چلے جائیں مدینہ شریف کی طرف۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مدینہ چلے گئے، ادھر سے پیچھے حضرت عبداللہ پہ ظلم ہو رہے ہیں۔ ایک دن تو ایسا وقت اور ایسا غصہ آیا ان کے چچا کو، حضرت عبداللہ کو پکڑا، بے انتہا مارا، اور آخر میں کہتے اگر اس پیغمبر کے ساتھ تجھے اتنی محبت ہے پھر نکل جا میرے گھر سے۔ حضرت عبداللہ اللہ حافظ کہہ کے نکلنے لگا ہے، چچا کہتا ہے ایسے نہیں جانا، اگر جانا بھی ہے تو پھر جو چیز میرے گھر کی تیرے پاس ہے وہ سب کچھ مجھے واپس کر کے جائے گا، جو کچھ بھی تھا واپس لوٹایا۔ لیکن چلنے لگا تو چاچا نے کہا نانا یہ جو لباس تو نے پہنا ہوا ہے یہ لباس بھی میرے پیسوں کا ہے اور میری رقم ہے، یہ بھی مجھے واپس کر کے جائے گا۔ حضرت عبداللہ نے قمیض اتاری، سر سے پگڑی اتاری، پاؤں سے جوتے وغیرہ اتار کے دے دیے اور چلنے لگا۔ چچا نے کہا نانا ایسے نہیں، یہ جو
نیچے کپڑا باندھا ہوا ہے یہ بھی تو میرے پیسوں کا ہے, یہ بھی تجھے مجھے دینا پڑے گا. حضرت عبداللہ آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا کائنات آج آ گیا میرا امتحان. ایک طرف تیرے پیغمبر کی محبت ہے, دوسری طرف میری عزت ہے. مولا تو گواہ ہو جا, میں تیرے پیغمبر کی محبت پہ اپنی عزت بھی قربان کر رہا ہوں. اپنی چادر اتاری اور اپنے چچا کی طرف پھینکی اور خود دیوار کے ساتھ چمٹ کے آنکھیں بند کر کے رک گئے. کہتے مولا تو یہ سب کچھ کرنے والا, میری اس مشکل میں تیرے علاوہ کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے. پھر ماں تو ماں ہوتی ہے نا, ماں جتنی مرضی سخت دل ہے, ماں جتنے مرضی کفر کے اندر سخت ہے, لیکن بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کے کہاں برداشت کر سکتی ہے. ماں نے جلدی جلدی سے اپنی چادر اتاری اور اپنے بیٹے کی طرف پھینک کے کہتی ہے بیٹا جلدی سے اسے زیبے تنگ کر اور نکل جا وگرنہ تیری جان اس نے ختم کر دینی ہے. حضرت عبداللہ یہاں سے نکلے, مدینہ شریف کی طرف سفر شروع فرمایا. وہ جو کپڑا ملا اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا اپنے ننگیز کو چھپایا, دوسرا اپنے اوپر کیا اور مدینہ کی طرف جا رہے ہیں ننگے پاؤں چلتے چلتے. ادھر میرے پیارے پیغمبر مدینہ میں موجود ہیں. حضرت عبداللہ کئی دن کا راستہ سفر طے کر کے پہنچے مدینہ کے قریب. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا, فرمایا جا میرے پیارے پیغمبر کو بتا کے آ, ذرا خیال کرنا آج تیرے پاس میں اللہ کا مہمان آ رہا ہے, آج تیرے پاس میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آ رہا ہے. وہ سحری کے وقت تیرے پاس مسجد نبوی میں پہنچے گا. میرے پیارے پیغمبر تو نے اس کا مسجد میں بیٹھ کے استقبال کرنا ہے. حضرت عبداللہ سحری کا وقت ہے, میرے پیارے پیغمبر مسجد نبی میں انتظار ہو رہا ہے, آ رہے. حضرت عبداللہ دور سے دیکھا میرے پیارے پیغمبر نے وہ زرد برق لباس, وہ جناب اتنا اعلیٰ لباس کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو 2 کپڑے زیبے تن کیے ہوئے ہیں, پاؤں کی حالت یہ ہے پیدل چل چل کے زخمی ہو گئے, پاؤں سے خون بہ رہا ہے. آپ نے الصلوۃ والسلام اٹھے, استقبال کیا, اپنے ہاتھوں سے لے کے مسجد نبی کے اندر لے کے آئے. میرے پیارے پیغمبر دور سے دیکھا نا حضرت عبداللہ کو اور فرمایا 2 کپڑوں میں دیکھ کے فرمایا او میرے ساتھیوں یہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین آ گیا, 2 کپڑوں میں ملبوس ہو کے آ گیا. ذوالبجادین حضرت عبداللہ کا لقب مشہور ہو گیا. میرے پیارے پیغمبر نے حضرت عبداللہ کو تسلی دی, حال احوال پوچھ کے فرمایا جلدی کرو اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے. کھانے کا انتظام ہوا. اب اس کے بعد اصحاب صفہ کی جو رہائش تھی مسجد نبی کے قریب, میرے پیارے پیغمبر نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا کے دی حضرت عبداللہ کو, فرمایا یہاں رہے اور وقت گزار. آتے جاتے مسجد نبی میں حضرت عبداللہ سے ملاقات ہوتی. حضرت عبداللہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس آ رہے ہیں, نمازوں میں ملاقات ہو رہی ہے. ایک دن ایسا آیا میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا یار صبح کی نماز بھی گزر گئی, ظہر بھی گزر گئی, عصر بھی گزر گئی, مغرب بھی, عشاء بھی, یہ اتنی نمازیں گزری ہیں لیکن حضرت عبداللہ نماز پہ نہیں آیا. جاؤ میرے صحابہ پتہ کرو حضرت عبداللہ کہاں چلے گئے ہیں. صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ حضرت عبداللہ تو بڑے سخت بیمار ہیں. میرے پیارے پیغمبر بنفس نفیس خود حضرت عبداللہ کی اس چھوٹی سی جھوپڑی میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عبداللہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں. میرے پیارے پیغمبر نے حضرت عبداللہ کے سر مبارک کو اٹھا کے اپنی گود مبارک میں رکھا, حضرت عبداللہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرے میرے پیارے پیغمبر اور سوال کرتے عبداللہ بتا تیری کو خواہش ہے تو میں پیغمبر اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت عبداللہ فرماتے یا رسول اللہ اور تو کوئی خواہش نہیں ہے
ایک خواہش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ جو پہلا وقت میں گزار کے آیا مجھے اس کی معافی مل جائے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ادھر میرے پیارے پیغمبر نے خوشخبری دی ہے، ادھر حضرت عبداللہ کا سر مبارک آپ کی گود مبارک میں ہے، اور آپ کی گود میں حضرت عبداللہ کی روح پرواز کر دے گی۔ ذرا سوچئے گا میرے پیارے، یہ صحابہ کرام نے ان تکالیف پہ صبر کیا ہے، ان تکالیف پہ صبر کیا، اور حدیث پاک سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا انسان جس حالت میں موت آتی ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گناہ کرتے ہوئے مرا ہے، قیامت کے دن اسی طرح گناہ کرتے ہوئے اسے اٹھایا جائے گا۔ اور کتنا خوش نصیب ہے حضرت عبداللہ کہ زندگی کا آخر ہے اور آخری وقت روح نکل رہی ہے اور جگہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی گود مبارک۔ کتنی بڑی خوش نصیبی، قیامت کے دن پیغمبر کی گود سے اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی اٹھائے جائیں گے۔ جیسے ہی فوت ہوئے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا صحابہ کرام کو جلدی کرو حضرت عبداللہ کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ کے وراثت کے اندر ان کے مال و دولت میں کوئی کپڑا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسے کس چیز کے اندر کفن دیا جائے؟ میرے پیارے پیغمبر اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر سے اپنی وہ چادر اٹھا کے لے آئے جس چادر کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لی ہے، اور فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اور میں جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں لی ہے میرے پیارے پیغمبر وہ چادر لے کے آئے اور فرمایا اس چادر کے اندر حضرت عبداللہ کو کفن دیا جائے۔ اور میں کفن دیا اور میرے پیارے پیغمبر نے خود سے فرمایا جلدی کرو صفے تیار کرو جنازہ پڑھنا ہے۔ جنازہ پڑھایا اور قبر تیار ہوئی ہے، قبر کے قریب لائے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او میرے دوستوں اور صحابہ، فرمایا دنیا کا دستور ہے ہر کوئی اپنے رشتہ داروں کو قبر میں اتارتا ہے، کوئی والد ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے۔ حضرت عبداللہ کا دنیا میں کوئی رشتہ دار نہ رہا، کوئی بھائی نہیں ہے، فرمایا میں پیغمبر حضرت عبداللہ کا رشتہ دار ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ آپ قبر میں اترے اور ایسے ہاتھ فرمایا حضرت عبداللہ کی نعش مجھے دی جائے۔ آپ کا جسم مبارک لے کے میرے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے۔ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف فرمایا اور قبر میں کھڑے ہو کے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا مولا میں حضرت عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر قبر میں کھڑے ہو کے دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اور روتے روتے کہتے ہیں ہائے عبداللہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے، کاش کہ تیری جگہ پہ ہم ہوتے، کاش کہ تیری جگہ پہ ہم ہوتے، ہمیں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر ایسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے، ہمارے لیے بھی ایسی دعا ہوتی۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا میرے پیارے، آج ہمیں تو اسلام کی قدر نہیں ہے، آج ہمیں تو اسلام کی عزت اور بکت نہیں ہے، ہمیں سنتوں سے پیار نہیں ہے، ہمیں پیغمبر کی ذات اقدس سے محبت صرف زبانی دعووں تک محدود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے تک اسلام پہنچا، ہمارا کچھ بھی نہیں لگا، ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوا، ہمیں کوئی مشکلات سے گزرنا نہیں پڑا۔ ذرا دیکھو نا حضرت بلال کو تپتے ہوئے صحرا پہ لٹایا جا رہا ہے، میرے پیارے پیغمبر ذرا پیچھے تھوڑا سے جائیے گا، حضرت بلال ابھی مسلمان نہیں ہوئے، امیہ بن خلف بڑا ظالم ہے، حضرت بلال کو
سخت بخار ہے. کہتے ہیں یہ ایک بوری گندم کی لے جا اور ایک رات کے اندر اس کا آٹا بنانا ہے. وہ چکیاں ہمارے دور والی تو تھی نہیں, وہ پتھر کی چکی, ساری رات جناب اس کو چلانا ہے, کوئی فکر نہیں ہے. میرے پیارے پیغمبر کو پتا چلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے؟ بخار ہے نا, سخت طبیعت خراب ہے. فرمایا تو آرام سے لیٹ جا, آرام کر لے, تو سکون کر لے, یہ تیرے حصے کا کام میں خود کیے دیتا ہوں. یہ میرے پیغمبر کا اخلاق ہے. یہ میرے پیارے پیغمبر نے وہ جو محنت کی, وہ صحابہ کرام کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ساری رات میرے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ مبارک سے چکی چلاتے ہیں. صبح کے وقت کیا ہوا دیکھتے ہیں جناب, سارے کا سارا آٹا اس کا کام مکمل ہے. حضرت بلال کے دل میں وہ جو میرے پیارے پیغمبر کے اخلاق کی محبت بیٹھی تو میرے پیارے پیغمبر پر اسلام اور ایمان قبول کیا. یہی تو وہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور روم کے بادشاہ کے سامنے جس وقت اسے بلایا گیا کہ میرے پاس یہ خط آئے اللہ کے پیغمبر کا, بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے, تو اس روم کے بادشاہ نے اس سے چند سوال کیے حضرت ابو سفیان سے. ان میں سے ایک سوال یہ کیا کہ بتاؤ اس پیغمبر کے ماننے والے غریب ہیں یا امیر ہیں؟ غریبوں نے مانا ہے یا امیروں نے کلمہ پڑھا ہے؟ تو ابو سفیان نے فرمایا کہ جناب اس پیغمبر کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے غریب لوگ ہیں. تو اس بادشاہ نے کہا یہ ہمیشہ سے بات چلی آ رہی ہے کہ حق بات کو سب سے پہلے غریبوں نے مانا ہے. دوسرا سوال اس نے کہا جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں کیا کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد واپس کفر میں بھی گیا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں او بادشاہ تو کفر کی بات کرتا ہے, ہم تو ان پہ لاکھوں کروڑوں دفعہ ہر قسم کا ظلم آزما چکے ہیں, جان تو دے دیتے ہیں, واپس کفر میں جانا پسند نہیں کرتے. بادشاہ نے کہا یہی تو بڑی دلیل ہے اس پیغمبر کے سچا ہونے کی. تو کیا جناب بندے مسلمان کی زندگی کی دو حالتیں پیچھے آ جائیں گی. دکھ آئے تو کیا کرے؟ دکھ آئے تو صبر کرے, دکھ آئے تو صبر کرے. صبر کرے گا اللہ تعالیٰ, خوشیاں ہی خوشیاں, نیکیاں ہی نیکیاں, نیکیاں ہی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ہوگی. اور دوسرے نمبر پہ اب تھوڑا شکر کرتے ہیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ زندگی میں خوشیاں ہی ہے, کوئی بھی ہے خوشی, اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں, یہ بھی تو خوشی ہے. یہ بھی کیا ہے جی؟ خوشی ہے. یقین جانے اس دور کے اندر اگر کوئی رات کو کھانا کھا کے آرام سے سو جاتا ہے بغیر کوئی ٹیبلٹ اور گولی کھائے اور صبح خود اٹھ جاتا ہے نا, اس سے بڑا خوش قسمت کوئی ہے ہی نہیں. یقین جانے اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے, جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اس لیے کہ کتنے ایسے لاکھوں ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے. لاہور کے ایک بہت بڑے بینک کا مینیجر ہے, اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ استاد جی رات کو سو جاتے ہیں؟ میں کہا الحمدللہ سو جاتے ہیں. صبح پھر نماز اٹھ جاتے ہیں؟ الحمدللہ جی اٹھ جاتے ہیں نماز پہ. اچھا, اس نے کہا جی میں آپ کو اپنی حالت بتاتا ہوں. صبح میں 3 ملازم میں نے رکھے ہوئے ہیں, 3 ملازم, صرف ہر ملازم کو 30-30 ہزار روپے تنخواہ دیتا ہوں. ان کا کام کیا ہے؟ کام ان کا یہ ہے کہ جب صبح میری آنکھ کھلتی ہے میں اٹھ نہیں سکتا, میرے جو پٹھے ہیں نا وہ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ 2 سے 3 گھنٹے تک مجھے دباتے رہتے ہیں, تب جا کے میرے پٹھے کو ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر میں اٹھ سکتا ہوں. تو میرے بھائی جو خود سے رات کو سو جاتے ہیں اور صبح خود بخود اٹھ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ صحت یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ جس کا کوئی بھی بدل نہیں. اللہ اچھا,
قرآن مجید کا انداز ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اگر گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو، جتنے مرضی تم بڑے سے بڑے کیلکولیٹر استعمال کر دو، بڑے سے بڑے کمپیوٹر لگا لو، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ جب شمار نہیں ہوتا تو پھر شکر کیسے ہوگا؟ جب شمار نہیں ہوتا تو پھر شکر کیسے ہوگا؟ حضرت لقمان حکیم ذرا اس کی بات بھی سنیے گا۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جسے قرآن مجید کے ذریعے اپنی زبان مقدس سے حکمت کی سند عطا فرمائی ہے، ان کے الفاظ بھی سنیے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمۃ ان اشکر للہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں حکمت اور دانائی سے نوازا تھا، ہم نے انہیں سرائکی میں کہا جاتا ہے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سیاح بنایا ہی، کیا بنایا؟ میں نے اسے سیاح بنایا ہی، میں اللہ تعالیٰ نے اسے دانا بنایا تھا، دانا بھی بنایا تو کس بات پہ فرمایا انشکر للہ، حکم دیا تیری دانائی، تیری سمجھ اور تیری ساری کی ساری یہ فہم اور عقل کس بات پہ رکے گی کہ تو شکر ادا کر، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تجھے حکمت ملی ہے اللہ کی طرف سے، لہذا تمہیں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں کیا فرمایا؟ فرمایا لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے، یہاں بھی اس کی رحمت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے تو چھین لوں گا، عقل کا تقاضا ہے نا، عقل تو یہی کہتے ہیں نا اگر ناشکری کرو گے تو چھین لوں گا، لیکن میرے رب کی رحمت دیکھیے گا، فرمایا اگر ناشکری کرو گے چھینوں گا نہیں، دنیا میں پھر بھی بے حساب عطا کروں گا، لیکن آگے کیا فرمایا قاری صاحب؟ ان عذابی لشدید، فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے، مطلب ناشکری کی وجہ سے عذاب آئے گا۔ اور اسے فرمایا سورۃ النساء میں 5ویں پارے کی آخری آیت میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا دنیا کائنات والوں اگر تمہیں اللہ کا شکر کرو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ تو عذاب سے بچنے کا ایک طریقہ اور وظیفہ قرآن نے کیا بتایا کہ کیا کیا جائے؟ شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا کیا کیا جائے؟ شکر ادا کیا جائے۔ اب ایک مثال بھی سنیے گا قرآن مجید سے کہ جب بھی نعمت اور خوشی ملے، کوئی بھی خوشی ہو کوئی بھی نعمت ہو تو شکر کس کا ادا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اتنی بے شمار مثالیں ذہن میں آ گئی، کون کون سی سناؤ؟ چلیں ایک یہ 14واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر جو منظر بیان کیا وہ دیکھیے گا، اپنی نعمت کا تذکرہ فرمایا، فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ان لکم فی الانعام لعبرۃ، فرمایا نہیں سمجھ آتی تمہیں، نہیں سمجھ آتی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، آؤ میں تمہارے نہج پہ سمجھا دیتا ہوں،
आओ ओ किसानों, ओ जटो, ओ जिमीदारो, ओ अनपढ़ियो, ओ जाहिलो, जेड़ा अलिफ नूं किले जाना नाल है, पर मैं अलिफ का भी पता नहीं लगदा, आओ मैं अल्लाह ताला थारी ज़बान है थारो मसला समझावा। पर मैं इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा, कोई गल भी समझ नहीं आती, तवज्जो अपने घर के अंदर बंधे हुए जानवर को दे गिनो, गाय, मांझे, बकरिए, पर मैं जेड़ा भी हलाल जानवर दूध दे वाला है, पर मैं उस दूते थोड़ा निया गौर च करो, सवेरे सवेरे उठी गयो, नमाज ता अल्लाह ताला जिसनो तौफीक दे दे ओ पढ़ दे, मगर ना सवेरे सवेरे उठी के सारा तू पहला काम जानवरां दी तरफ वजना ते वज के उन्हां ते बुहारी मारना देखना, ते बाद उन्हां दे थणा दे कई खास करके देखना कोई दूध भी है कि नहीं है। अगर कोई कट्टा ते बच्चा नेड़े बंदा है ते राती मां लिहा गई है ता के करेंगे हो, बड़ा गुस्सा आंदा ते दो चार सोटियां मार के रहंदे हो ना, इसदा हिसाब भी होना जी। ये जानवरां नूं जेड़े मरेंदे हो ना, मैं अक्सर देखदा जेड़े इत्थे रहंदे होंदे हो ना, यकीन जानो जानवरां नूं इतना जुल्म करे ने, इतने मोटे मोटे डंडे हाथ च, और एक गाय या मझ इतने मुंह कीते ते इतनी जोर नाल बन के उस कांडे च लाए ना, यकीन जानो खुदा दा खौफ भी नहीं आता। याद रखो क़यामत वाली हाल इसदा भी हिसाब होता है जी। एक ऊँट आ गया मेरे प्यारे पैगंबर दे कोल, आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में उसने सर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट के सर पे प्यार फरमाया, और मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया बुलाओ इसके मालिक को, इसके मालिक को बुलाया जाए। आ गया, मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया ये ऊँट आपकी शिकायत लेके आया था, कहते या रसूल अल्लाह मेरे खाने पीने का ख्याल नहीं करता और मेरी जान से ज्यादा मेरे ऊपर जुल्म करता है जी। हाय हाय, आपने इस्लाम ने फिर उसको फरमाया तुझे इसके बारे में खुदा का खौफ नहीं आता, अल्लाह का खौफ नहीं आता? फरमाया क़यामत के दिन बेज़बानों के बारे में भी तुमसे सवाल होगा। मैं अल्लाह ताला ने आपको आपके मोहताज बनाया ही नहीं, मगर ना हकीकत में देखें कितना बड़ा ऊँट होने, कितना बड़ा ऊँट है। अगर बिगड़ बने ना तो इंसान 15 दिनों में तो नहीं संभलेगा, मगर ना जब तक ताबे रहते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, एक छोटा सा बच्चा है वो भी उसकी नकेल पकड़ के महार नब के मैदा पे उठ खामोशी नाल पीछे चल जाते। ये किसने ताबे किए? अल्लाह ताला ने। तो रब ने ताबे किया, उनके हुकूक का भी ख्याल किया, उनकी सर्दी गर्मी, उनके खाने पीने सब रिहाइश। आप तब 5 रजाइयां दे विच आराम नहीं आता ते उन्होंने छपरे दे विच बन के ते विजिते हो गए। हाँ, क़यामत के दिन इसका सवाल होगा। अच्छा, फरमाया इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा, मैं अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर भी तुम्हारे लिए बड़ी इबरत का सामान रखा है। फरमाया गौर करो, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी मिन बैनि फरसी व दमी, जरा गौर करो, घर में जानवर बना हुआ है, जानवर के सामने आप चारा डाल रहे हैं सब्ज रंग का, भूसा डाल रहे हैं सफेद रंग का। फरमाया ये भूसा और चारा मिला के डाला जा रहा है, जब पहुंचा ना इसके पेट के अंदर, वहां में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की जनाब कुन फयकून की कुदरत की मशीनें फिट कर दी है उसके पेट में। जब मैदे में पहुंचा, मैदे ने इसको हजम किया है और इसके अंदर से जो बेहतरीन इसका हिस्सा था उसका खून बना, मैदे ने खून को धकेला जिगर की तरफ, फिर उसका दूसरा हिस्सा उसमें से फुजला बनाए, उसमें से गोबर बनी है, उसको धकेला मसाने की तरफ, और बाकी हिस्से से जो मैं अल्लाह ताला ने उससे दूध बनाया उसको धकेला थनों की तरफ। अब थनों में दूध आया, अब क्या होगा? हकीकत के अंदर बात क्या है? फरमाया जो खून बनाए वो भी तेरे इंतजार में नहीं है, रगों में चलना शुरू कर देता है। इधर से गोबर और जनाब पेशाब बनाए, उसमें भी जानवर ने तेरा इंतजार नहीं किया। जब गोबर आई तो गोबर बाहर, जब पेशाब आया तो पेशाब बाहर, लेकिन दूध की जब बारी आई मैं अल्लाह ताला ने जानवर
کو حکم دیا خبردار خبردار یہ میرے بندے کی امانت ہے، جب تک تیرے تھنوں کو ہاتھ نہ لگائے ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دینا۔ پھر قدرت دیکھیے گا، چار بوتلیں دودھ کی بھری ہوئی اور چاروں کا رخ نیچے کی طرف، چاروں بوتلوں کا منہ زمین والی سائڈ دے، اوپر ڈھکن بھی کوئی نہیں، اوپر ڈھکن بھی نہیں ہے، اور یہ چاروں بوتلیں رخ زمین کی طرف، ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ من بطونی من بین فرس ودم لبنا خالصا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اندر جو اس کا نظام چلایا ہے، ایک طرف خون کی نالی جا رہی ہے، دوسری طرف پیشاب کی جا رہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں سے میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نالی چلائی ہے، اور تیرے برتن میں دودھ آیا ہے لبنا خالصا، کیا ہے؟ خالص دودھ آیا ہے، کیا ہے جی؟ خالص دودھ آیا ہے، کیا ہے؟ خالص دودھ آیا ہے۔ پانی ملایا ہے تو اساں ملائے، اللہ تعالیٰ نے نہیں ملایا، اس نے خالص کر کے دودھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نعمت خالص دے رہا ہوں، جیسے نعمت خالص دے رہا ہوں، اسی طرح اس نعمت کا شکر خالص میں اللہ کا ادا کیا کر، اس لیے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب دودھ کا کیا شکرانہ ہوگا کہ دودھ کس کے نام پہ دیا جائے؟ اللہ کے نام پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا وہی ہے، عطا کرنے والا وہی ہے۔ جب دینے والا وہی ہے تو اس دودھ میں سے بھی حصہ صرف اپنے رب کے نام کا نکلنا چاہیے، کسی اور کے نام کا نہیں جانا چاہیے، پر میں ایک صرف رب کے نام کا دیا جائے۔ اس لیے میرے پیارے عبادت کی تین قسمیں ہیں۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ زبانی عبادت ایک، جسمانی عبادت دو، مالی عبادت تین۔ بات سمجھنے کی ہے، ضد کی بات نہیں۔ یاد رکھیں تین نام ہے نصیحت و خیر خواہی، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی۔ تین قسم کی عبادات، زبانی عبادت، جسمانی عبادت اور مالی عبادت۔ اور آپ سب کو بتائیں عبادت کس کا حق ہے؟ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ چاہے زبان سے کی جائے، چاہے جسم سے کی جائے، اور چاہے اپنے مال میں سے کی جائے، اپنے مال میں سے بھی حصہ نکالا جائے تو صرف کس کے نام کا؟ اللہ تعالیٰ کے نام کا۔ تو یہ فرمایا یہ نعمت میں نے دی ہے، دودھ نکال کے جب آ رہے ہوتے ہو کتنی خوشی ملتی ہے جی میرے جانور نے آج جناب 10 کلو ٹائم کا دودھ دیتا ہے، 5 کلو دیتا ہے۔ او میرے پیارے، جو دینے والی ذات ہے اسی کے نام پہ اس دودھ میں سے حصہ دینا حقیقت کے اندر یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ بس ایک اور مثال سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہت سے نواز، تھک تو نہیں گئے تھوڑا نہیں اور ہو نہیں ہے، ختم کر دے تھوڑا نہیں اور ہو بھائی۔ اچھا چلے آخری بات کر کے بات ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، جہاں اس دعا میں ذرا پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کا تھوڑا تعلق بھی سمجھنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مولا آپ سے ایک ایسی چیز مانگ رہا ہوں
اگر اس کے مانگنے پہ ناراض ہو تو معافی پہلے مانگ رہا ہوں. کیا فرمایا؟ رب اغفر لی، مولا معافی پہلے مانگ رہا ہوں. اگر ناراض ہوئے تو معاف پہلے کر دیں گے. تعلق ہے نا جی، جیسے ہم تو کہیں ایسے نا، یہ پیغمبر کا تعلق ہے. پیغمبر کا فرمایا رب اغفر لی، اس نے میرے گلے کو بنا دیا تو اس میں فرمایا رب اغفر لی، مولا مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا. کس بات سے؟ جو بات کی چیز مانگ رہا ہوں اگر وہ تجھے اچھی نہ لگے تو معافی پہلے مانگ رہا ہوں. مانگ کیا رہا ہے؟ ملک لا ينبغي لأحد من بعدی. اگر قرآن جانتے ہوتے نا، تھوڑا سا فہم ہوتا نا تو بے اختیار سبحان اللہ آپ نے کہا. فرمایا ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، ایسی بادشاہ تجھ سے مانگتا ہوں اور ساتھ میں تجھ سے وعدہ بھی لیتا ہوں میرے بعد کسے نہ دے. تعلق ہے نا، یہ پیغمبر کا تعلق ہے. ہم نہیں کہہ سکتے ایسے یا اللہ میں تو دے اور کہنا دے نا، ہم نہیں کہ یہ پیغمبر کی ذات ہے، پیغمبر کا تعلق ہے اپنے رب سے. فرمایا ملک لا ينبغي لأحد من بعدی. حدیث پاک شاید آپ نے سنی ہوگی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک جن کو قابو کر گتا ہے، ایک جن شیطان کو میں ان کی گچی سے ہاتھ رکھے نا، فرمایا قابو کر لیا میں نے. اور جب قابو کر لیا تو پھر مجھے خیال آ گیا اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا، کہ انہوں نے کہا تھا مولا میرے بعد یہ بادشاہ کسی کو نہ دینا. اس کا خیال آیا تو میں نے جن کو چھوڑ دیا. میں کہ وانج سلیمان کی وجہ تو تیری رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی بادشاہت میرے بعد کسی کو نہ دینا. اور تجھ سے مانگ کیوں رہا ہوں؟ مانگ تجھ سے اس لیے رہا ہوں انکا انت الوہاب، اس لیے کہ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہت کی ضرورت پڑی تو کس سے مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. سارے انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن مجید میں. اکثر انبیاء کرام، حضرت زکریا علیہ السلام کتنے سال عمر ہو گئی؟ 120 سال. اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اور تجھ سے مانگ کیوں رہا ہوں؟ انک سمیع الدعاء، اس لیے کہ دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے. تیرے علاوہ کوئی بھی سننے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی بھی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے مولا. اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں انکا انت الوہاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی. انسانوں پہ بھی، جنات پہ بھی، ہوا پہ بھی، پرندوں پہ بھی، ہر ایک پہ میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پہ اڑتا ہوا نظر آتا. ہزاروں کی تعداد میں انسان جنات کو لے کے اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بیان فرمایا. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سارے لشکر کو جمع فرمایا، کہا چلو سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں. فرمایا جا رہے ہیں ہوا کے دوش پہ، تھوڑا سا سفر ہوا. حضرت سلیمان فرماتے ہیں یار ہوا کو چھوڑو، چلو زمینی سفر کرتے ہیں. زمینی سفر ہو رہا ہے. فرمایا حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ پہنچ گئے چیونٹیوں کی وادی کے اندر. چیونٹیوں کی وادی ہے، ان کی بڑی ملکائیں اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنی ساری رعایا کی حفاظت. کون؟ ان کی ملکہ، ان کی جو بڑی تھی اپنی رعایا کی کیا کر رہی ہے؟ حفاظت کر رہی ہے. تو رب کے قرآن نے کیا بتایا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اسے چاہیے کہ رعایا کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. چاہیے دے ہونے سارا کسی نے جب اے سی صاحب آمنے، ڈی سی صاحب آمنے، سب نے آمنے، ہم ان کے انتظام کر رہے ہیں. یہ جی ہار پاؤنا لے، یہ ڈھول مارنا لے،
یہ جی ٹکر پکاون والے، یہ جتیاں چاون والے، یہ فلانا یہ ٹھکانا جی، حالانکہ ان کے فرائض میں ہے کہ یہ ہمارا کیا کریں کیا کریں۔ اچھا ہاں دیکھا نا اتنا بڑا لشکر، اور دیکھ کے فوراً کیا کہتی ہے، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، جلدی جلدی داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ لو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے روندی جاؤ، ان کے پاؤں کے نیچے آگے ماری جاؤ، اس لیے جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ چیونٹیاں آگے سے کہتی ہیں یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں، یہ تو ظالم نہیں ہوتے ہیں، پھر ہمیں بغیر قصور کے قتل کیوں کریں گے؟ آگے سے جواب دیتی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ظلم تو تب ہو کہ انہیں پتہ چلے پیغمبر ہے، زندہ پیغمبر ہے، آئے گا، آپ اس کے پاؤں کے نیچے آ جائیں تو زندہ پیغمبر کو پاؤں کے نیچے آنے والی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا ہمارے پاؤں کے نیچے کیا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیونٹیوں کا مکالمہ تھا اس کو اٹھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں پہ پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان نے جب یہ بات سنی کہ چیونٹی کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کا پیغمبر ہے، ٹھیک ہے اس کے صحابہ ہیں، سب کے سب کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن وہ پاؤں کے نیچے آنے والی چیز کو نہیں پتہ لگا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی اس بات کو سن کے مسکرا دیے، مسکرائے، خوشی آئی کہ وہ مسئلہ جو میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا، لوگ اس کے بدلے میں مجھے برا بھلا کہتے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ عالم الغیب ہے تو صرف اس کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جناب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک جنگل میں رہنے والی چیونٹی کو بھی پتا چل گیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر پاؤں کے نیچے چیز کو نہیں جان سکتے، مسکرائے، خوشی ملی نا۔ اب اگلی آواز الفاظ سنیے گا، اللہ تعالیٰ سے کیا فرماتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، مولا یہ اتنی بڑی خوشی اور نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے، ان اشکر، میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ تو خوشی ملے تو کیا ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور صرف خوشی میں رب کو یاد نہ رکھا جائے، دکھ میں بھی، اور صرف دکھ میں نہیں بلکہ خوشی میں، یعنی دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، دکھ آئے تب بھی، خوشی آئے تب بھی اپنے رب کو نہیں بھولانا، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی سب سے بڑا مقام ہے بندے مسلمان کا، کہ زندگی کے ہر لہجے میں اور ہر لہجے میں وہ اپنے رب کو کیا رکھتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ